مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نمازی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی تو دور کی بات۔ نمازی کی نماز یہ ہے، پڑھ لی، تھوڑا سا کہیں مسئلہ ہو گیا، ٹریفک ہے، روڈ پہ گاڑی جیم ہو گئی، نماز قضا۔ ایک بڑے پکے نمازی تھے، وہ اپنے بیٹے کے حفظ قرآن پہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کارڈ دینے کے لیے جو ہے نا، انہوں نے سکھر یا حیدرآباد کا سفر کیا۔ پکے نمازی، کیونکہ میرے سے گپ شپ بھی اچھی تھی، بے تکلف تھا، میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ نے راستے میں نماز پڑھی تھی؟ کہنے لگے کیسے پڑھتا میں، جگہ ہی نہیں تھی بس میں، کیسے پڑھتا میں، جگہ بس بھری ہوئی تھی، میں کیسے پڑھتا؟ میں نے کہا آپ کو اگر قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا کیسے کرتے؟ یہ کہہ سکتے تھے بس بھری ہوئی ہے، جگہ ہی نہیں ہے، چھوڑو؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ ایک وقت تک تو برداشت کرتا ہے نا، تو نماز بھی آپ ایک وقت تک برداشت کریں، لیکن جب وقت نکلنے لگے تو برداشت سے معاملہ باہر ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے ہی قضاء حاجت، مثال تو تھوڑی نازیبا ہے مگر ہے بڑی بہترین۔ قضاء حاجت بھی ایک وقت تک برداشت ہوتی ہے، جب برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، یہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہو جائے گا حساب کتاب، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں، ڈرائیور سے لڑتے ہو، جا کے کنڈکٹر سے لڑتے ہو، لوگوں سے لڑتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو بس روکنے کا نہیں کہتے۔ لیکن نمازی بھائی کیا کرتے ہیں؟ گھنے بن کے آرام سے بیٹھے رہتے۔ یہ تو ان کی بات ہے جو نمازی ہیں۔ خواتین جو نماز پڑھتی ہیں، بازار میں شاپنگ کے لیے جائیں گی، نماز کا وقت قضا۔ تو بھائی ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، نماز بہرحال آپ کو پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بس روک کے پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ڈرائیور کو روکنے کے لیے، نہیں رکتا، مجبور ہو گئے ہو، پھر جا کے شریعت اجازت دیتی ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو، آخری درجے میں۔ کوئی خاتون ہے، شاپنگ کر رہی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، کہتی کہاں پڑھیں؟ بہت ساری جگہیں، کہیں بھی تلاش کریں، لوگوں سے پوچھیں مسجد کدھر ہے۔ ایسے موقع پر عورت کے لیے شرم و حیا جائز نہیں ہے، مسجد کا لوگوں سے پوچھے، مسجد نہیں ہے سڑک پہ نماز پڑھ لے کھڑے ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے پچھلے انبیاء پر 7 باتوں پہ فضیلت دی ہے جو پچھلے انبیاء کے ساتھ نہیں تھا۔ ان میں ایک فضیلت یہ بھی، جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہوگا میری امت کو اجازت ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے۔ کیسی زبردست فضیلت، سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی سڑک پہ تو ناپاکی بھی ہوتی ہے، فٹ پاتھ پہ لوگ چلتے ہیں، ناپاکی بھی ہوتی ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے، تو یہ آسانی رکھتی کہ جب تک ناپاکی کے وجود کا یقین نہ ہو آپ اس جگہ کو پاک سمجھیں گے، وہم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، وہ پاک سمجھی جائے گی۔ سڑک پہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ اور جو میرے بھائی بے نمازی ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ صحابہ کرام کے دور میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو نماز چھوڑ دیتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ کیا سارے کافر ہیں؟ وہ پریشان ہو جائیں گے، ایک وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے، دوسرے وقت میں کافر ہے۔ جمعے کے دن اسلام قبول کیا، اسی دن جمعے کے دن عصر میں دائرہ اسلام سے خارج، وہ حیران ہوں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ فجر میں اسلام نہیں ہے، عید کے دن پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، تو وہ حیران ہوں گے یہ کون سا، ان کو ہم کافر کہیں مسلمان کہیں؟ کیونکہ ایک ان کے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی، یا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا تو پڑھے گا یا جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب مسلمان ہے، نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کافر ہے۔ منافق جو اندر سے کافر تھے اوپر سے مسلم، وہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو لوگ ہمارے اندر کے حال پر مطلع ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کی حالت کو کوئی نہیں جانتا کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان، لیکن اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو لوگ ہمارے دل کی حالت پر مطلع ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ اندر سے کافر تھا اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ میرے بھائی نماز بہت خوبصورت عبادت ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں تلاش کرو اتنی خوبصورت عبادت
کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔